بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یوٹیوب کے معروف چینل امت کا بھلا کے تمام ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس فیضان رمضان لے کے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا ہوں۔ جس طرح ہم نے گزشتہ سلسلے میں فیضان رمضان، ماہ رمضان المبارک کی فضیلت برکت سماعت کی، آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید اس کی فضیلت و برکت کے بارے میں سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل ہونے کی صورت میں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں لوٹنے کا بہت ہی پیارا ذہن بنتا ہے، ورنہ بری صحبتوں میں رہ کر اس مبارک مہینے میں بھی اکثر لوگ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں۔ آئیے گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ایک فنکار کی مدنی بہار سنتے جائیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے رحمت الہی سے مدنی رنگ چڑھا دیا اور اس کی نابینا بھانجی کو بینائی عطا کر دی گئی۔ چنانچہ اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی فنکار تھے۔ میوزیکل پروگرامز اور فنکشنز کے اندر زندگی کے انمول اوقات برباد
ہوئے جا رہے تھے، ان کے زندگی کے انمول اوقات برباد ہوئے جا رہے تھے۔ قلب و دماغ پر غفلت کے کچھ ایسے پردے پڑے تھے کہ نہ نماز کی توفیق تھی، نہ گناہوں کا احساس۔ صحرائے مدینہ، باب المدینہ کراچی میں باب الاسلام سطح پر یعنی سندھ سطح پر ہونے والے 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع 1424 سن ہجری بمطابق 2003 عیسوی میں حاضری کے لیے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کر کے ترغیب دلائی۔ ذہن نصیب انہیں اس میں شرکت کی سعادت مل گئی۔ 3 روزہ اجتماع کے اختتام پر رکت انگیز دعا میں انہیں اپنے گناہوں پر بہت زیادہ ندامت ہوئی اور اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بس رونے نے کام دکھا دیا۔ الحمدللہ عز وجل انہیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا اور انہوں نے رقص و سرور کی محفلوں سے توبہ کر لی اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیا۔ بتاریخ 25 دسمبر 2004 مدنی قافلے میں سفر پر روانگی کے وقت انہیں چھوٹی بہن کا فون آیا۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں اپنے یہاں ہونے والی نابینا بچی کی ولادت کی خبر سنائی اور ساتھ ہی کہا ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اس کی آنکھیں روشن نہیں ہو سکتی۔ اتنا کہنے کے بعد بند ٹوٹا اور چھوٹی بہن صدمے سے بلک بلک کر رونے لگی۔ ان اسلامی بھائی نے یہ کہہ کر ڈھارس بندھائی کہ انشاءاللہ عز وجل مدنی قافلے میں دعا کروں گا۔ انہوں نے مدنی قافلے میں خود بھی دعائیں کی اور مدنی قافلے والے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی دعائیں کروائیں۔ جب مدنی قافلے سے پلٹے تو دوسرے ہی دن چھوٹی بہن نے فون پر خوشی خوشی یہ خبر فرحت اثر سنائی کہ الحمدللہ عز وجل میری نابینا بیٹی مہک کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اور ڈاکٹرز تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ ہماری ڈاکٹری میں اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ انہیں باب المدینہ کراچی میں علاقائی مشاورت کے ایک رکن کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے کوشش کرنے کی سعادتیں بھی حاصل ہوئیں۔ آفتوں سے نہ ڈر رکھ کرم پر نظر، آفتوں سے نہ ڈر رکھ کرم پر نظر، روشن آنکھیں ملی قافلے میں چلو۔ تو دیکھا پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھی مدنی ماحول سے وابستگی کی برکتیں، مدنی قافلے کی برکتیں، اور مدنی قافلے میں راہ خدا کے مسافر بننے کے بعد اس سے یہ بھی پتہ چلا راہ خدا کے مسافر بننے کے بعد جو بھی دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا مقبول 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 ہوگی۔ جس پر ڈاکٹروں نے جس بیماری کے لیے بالکل کلیئر ہی طور پر منع کر دیا کہ اس کا علاج نہیں، لیکن مدنی قافلے کی برکت، راہ خدا کے مسافر نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نابینا بچی کی جو اس کی بینائی پیدائشی طور پہ نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے، اس کی دعا کی برکت سے میرے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس نابینا بچی کو بینائی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ماہ رمضان کی برکتیں خوب خوب لوٹنے اور اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور راہ خدا کا مسافر بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔